بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید اویس کرنی۔ آج پروگرام میں بات کریں گے کہ آج سب سے بڑی جو سیڈ نیوز ہے، بری خبر، وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا ان تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان جو ان کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک اور بری خبر جو ہے کہ پاکستان کے ایک نامور سیاسی لیڈر دانیال چودھری کے والد انور چودھری انتقال کر گئے ہیں۔ وہ بھی ان کا تعلق بھی پہلے وہ 1970 میں 1970 کی دہائی میں وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ آج چودھری جو دانیال عزیز ہیں، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ یہ بھی ایک بری خبر ہے۔ اس کے بعد آج بات کریں گے جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ یہ کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا ہے پشاور کے اندر، اس میں جو ان کی جو عوام ہے وہ بالکل کم مقدار میں اس پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں وہ جمع کر سکی۔ بہت زیادہ کم مقدار میں جو عوام نے پی ڈی ایم کی جو جلسہ ہے اس کا رخ کیا ہے۔ ایک تو حکومت کی طرف سے اس بات کا تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے۔ ملک بھر کے اندر کرونا وائرس کے روز ڈیلی بیسس پہ کئی اموات ہو رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن حکومت نے اپنے جو تمام جلسے سیاسی سرگرمیاں تھیں ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنی تمام ان ایشوز مطلب کہ تمام جو جلسے ہیں ان کو ملتوی کر دیں، تاکہ جو کرونا کی دوسری بڑی نئی لہر آ رہی ہے اس کے اندر لوگ کم سے کم متاثر ہوں۔ اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر کیا حکومت ملک کے اندر دوبارہ جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن تو لگ رہے ہیں، لیکن ملک کو پوری طرح بند کرنے یا مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے والے سے جو حکومتی پالیسی ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ اپوزیشن جو پہلے حکومت نے جب لاک ڈاؤن نہیں کیا، اپوزیشن اس چیز کی طرف جا رہی تھی کہ ملک میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ حکومت کی اس بات پر سخت تنقید کر رہی تھی کہ ملک کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے تھے، تو ملک کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ اموات بڑھ رہی تھی، تو اپوزیشن اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی گورنمنٹ سے کہ وہ ملک کے اندر مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگا دیں۔ اب جب حکومت اس چیز کو لاک ڈاؤن لگا رہی ہے اور اپوزیشن جو اب انہوں نے ایک پی ڈی ایم کا جو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے اس کے اوپر اب جو جلسے کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ مکمل طور پر حکومت کے اختیار میں ہے۔ ہم نے جو جلسوں کا شیڈیول بنا رکھا ہے اور ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہ جلسے کرتے رہیں گے۔ اب اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح جلسے کرتے رہیں گے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تو کیا پاکستان جو پہلے ہی معاشی طور پر شدید بدحالی کا شکار ہے، اگر وہ گورنمنٹ کے احکامات نہیں مانتے اور اسی طرح اپنے جلسے اور جلوسوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، تو کیا وہاں جو رہنما ہیں اپنے اس کے اپوزیشن کے اور پی ڈی ایم کے، وہ تو اپنے مخصوص انداز میں جاتے ہیں اور عوام تو اس چیز کا کبھی بھی خیال نہیں کرتے، نہ انہوں نے اس سے پہلے کی اور نہ اب کر رہے ہیں۔ وہ تو جب جلسہ گاہ کے اندر وہ تو اس چیز کے ساتھ تو شروع ہوتا ہے کہ جو کرونا ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ماسک استعمال کیا جائے، سینیٹائزر اور ساری چیزوں، لیکن عوام نے جو جلسہ گاہ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو وہ فاصلہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ماسک استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی سینیٹائزر کا، جس سے جو کرونا ہے وہ دن بدن اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن والا رول ضرور ادا کریں، حکومت پر کرٹیسائز کریں، تنقید کریں، حکومت کے جو فیصلے غلط ہیں، خصوصاً آج ملک کے اندر جس طرح کا معاشی بحران ہے اور خصوصاً مہنگائی کی جو لہر آئی ہے، غریب طبقہ جو 15 سے 17 ہزار یا 20 ہزار کے درمیان یا خصوصاً جو دیہڑی دار ہیں، ان کے لیے تو زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، بہت مشکل ہو گئی ان کے لیے زندگی گزارنا۔ ان کے لیے اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اٹھانی بھی چاہیے، اور حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کرنی چاہیے، لیکن کرونا کی جو وبا اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر موجود ہے اور خصوصاً پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ہم نے دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پر انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور کس طرح وہ معاشی بحران کا شکار ہوئی۔ تو جو ہے اپوزیشن اس کو چاہیے کہ جو ان کے جلسے اور جلوسے ہیں جس سے مزید کرونا پھیل رہا ہے اس کو محدود کریں، حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ہاں، اس چیز کے اوپر کبھی تعاون نہیں کریں کہ ملک کے اندر جو شدید بحران ہے، مہنگائی کا بحران ہے اور جو مافیاز ہیں انہوں نے وہ سرگرم میں عمل ہیں، اور حکومت ان کے اگر
ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، پشت پناہی میں مصروف ہے، تو جو اپوزیشن ہے اس کو اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے اور حکومت پر کرٹیسائز کرنا چاہیے، اس کے خلاف ضرور ایکشن لینا چاہیے، لیکن جو جلسے جلوس یہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کبھی بھی نہیں۔ اور آج کل جو اپوزیشن نے ایک بیانیہ بنا رکھا ہے اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مطلب کہ خصوصاً فوج کے خلاف جو بیانات دیے جاتے ہیں، کوئی پہلے تو صرف مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے کھل کر جو پہلا ان کا جلسہ تھا گوجرانوالہ میں، انہوں نے فوج کے اداروں پر، پھر خصوصاً ISI جنرل فیض حمید اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کی کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرا کر عمران خان کو منتخب کیا۔ اور اس کے بعد اب جو تمام جماعتیں جو پہلے تو اس چیز کی مخالفت کر رہی تھی کہ باقاعدہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، اداروں کو نام نہیں لینا چاہیے، اور اداروں کا نام نہیں لینا چاہیے کہ ان پہ کرٹیسائز ضرور کریں لیکن ان کا نام لے کر نہ کریں، لیکن اب چونکہ باقی جماعتیں مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، آج کا جو جلسہ ہوا اس کے اندر باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور ANP کے جو تمام، انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً ہونا بھی نہیں چاہیے، فوج کے اس کے عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو باقاعدہ فورم موجود ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ تمام فورم موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ اپنی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ لے سکتے ہیں دوبارہ سارا کچھ، لیکن اس طرح کسی کے بغیر ثبوتوں کے اگر کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ قدر پاکستان کے نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے مفاد میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی جو آنے والی جو اب وزیر اعظم کی باغ دوڑ میں خصوصاً مریم نواز، بلاول بھٹو اور کوئی بھی جماعت کے جو ہے وہ حکومتی دوڑ میں شامل ہیں، وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں جس کے اوپر ان کو بھی یقین ہو اور اداروں کے اوپر اس طرح کی تنقید نہ تو پاکستان کے مفاد میں پہلے تھی، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ تو آج کی امید ہے کہ جو جماعتیں جو اس طرح کے بیانات دیتی ہیں اس سے گریز کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔